خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میرے پچھلے ویڈیو نے جس میں نے ایکسپلین کیا کہ دیوبندی علماء جو ریڈیکل علماء تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کی بات کی اور ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن، جین، بدھسٹ جو بھی انڈینز ہیں ان سب کو ساتھ ملا کے اور مہاتما گاندھی کی مدد، کانگریس کی مدد سے انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا، اور جب کانگریس نے 1929 میں فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کی انڈیپینڈنس کے لیے اب موومنٹ چلائیں گے، تب دوبارہ یہی ریڈیکل علماء جو ہیں وہ کانگریس کے ساتھ آئے اور آخر تک کانگریس کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ خان عبدالغفار خان، میں ان پہ ایک خاص قسم کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، اگلی دفعہ ان پہ ہوگی۔ اسی طرح اللہ بخش سمرو ہیں سندھ کے، جن کی بہت خدمات ہیں ہندوستان کی یونٹی کے لیے، یکجہتی جسے کہتے ہیں۔ ان پہ بات آرام آرام سے، کیونکہ اب لوگوں کے سوال آ رہے ہیں۔ جو کل پرسوں سوال آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی تو انڈیا کی یونٹی میں اور پرامن جو ایک طریقہ ہے آزادی کا، اس کے لیے کانگریس کے لیڈرز کے ساتھ تھے، لیکن افغان جہاد میں تو پاکستان کے دیوبندیوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہوتے ہوئے جہاں منارٹی میں ہے مسلمان، وہاں پہ یہ پیسفل سٹرگل کی بات کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ میجورٹی میں ہو تو وہاں پہ وہی پرانا اسلامک اسٹیٹ، چاہے وہ آئیسس ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ لبیک تحریک ہو، ان میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا آنیسٹ جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیوبند کا جو دھڑا، ایک گروپ، اشرف علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی انصاری اور ایک دو اور لوگ جو مسلم لیگ کے ساتھ آئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو مسلم لیگ کی ریاست مدینہ کے سٹرگل میں بریلویوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پنجاب میں، سندھ میں پاکستان کا نعرہ کیا، لا الہ الا اللہ، جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اس کا جنازہ نہیں ہم پڑھائیں گے، اس کی جو نکاح ہے، شادی، وہ غیر قانونی انڈل ہو جائے گی۔ یعنی اس قسم کی باتیں تو بریلویوں نے کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ رائٹ ونگ جو تھا بریلویوں دیوبندیوں کا، یہ ان کے ساتھ تھا، یہ ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیں، پنجاب میں دیوبندیوں کے چند علماء تھے، مولانا احمد علی لاہور کے، اور یہاں اور کچھ، اور مجلس احرار جو ہے دیوبند سے انسپائرڈ ہی تھی، وہ پنجاب کی اینٹی کلونیل ایک موومنٹ تھی، اینٹی اسلامک موومنٹ بٹ اینٹی کلونیل، اینٹی برٹش، اور وہ بھی انڈیا کی یونٹی میں یقین رکھتے تھے۔ ان کے لوگ جو ہیں، مولانا حبیب الرحمان لدھیانہ کے، آج بھی ان کے گریٹ گرینڈ سن وہاں مسجد جو ہے اس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری اور کئی اور اس جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کی یونٹی میں اور مسلم لیگ کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب پاکستان جاتا ہے بند، تو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں ایک تو خدائی خدمت گار کی موومنٹ تھی، جو خان عبدالغفار خان نے پٹھانوں میں جو بڑی ٹریڈیشن تھی وائلنس کی، گن کیرنگ کی، وہاں پہ ایک فریڈم سٹرگل شروع کیا جو مہاتما گاندھی کے سٹرگل سے بھی پہلے شروع ہوا۔ اس میں کل بات ہوگی یا پرسوں کہ وہاں پہ کتنا بڑا چیلنج تھا، لیکن خان عبدالغفار خان نے اسے پورا کیا۔
وہاں کے جو بریلوی علماء تھے، پیر مانکی شریف اور یہ سارے، یہ وہی تھے جو مسلم لیگ کے ساتھ آ گئے۔ اب 60s 70s کے اندر جمعیت علماء اسلام بنی، جو دیوبند کی ایک شاخ تھی، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے حق میں آ چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ نیپ، نیشنل عوامی پارٹی، جو خان عبد الغفار خان کے بیٹے ولی خان کی پارٹی تھی، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی تھی 1972 میں، ہاں جی، اور بلوچستان میں بھی بنائی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا اور یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں پاکستان حکومت نے عوامی لیگ کو تقریباً، نیشنل عوامی پارٹی کو، ولی خان کی جو ہے اس کو ختم ہی کر دیا تھا، تو پھر ایک نئی جنریشن جو مولویوں کی آئی، ان میں سے مولانا فضل الرحمان، جو ایکچولی ان کے فادر جو ہیں ان کی ایک اور سوچ تھی، اور وہاں پہ تھے مولانا، کیا نام تھا یار ان کا، ہزاروی، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانا یہ ہمارا گناہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو تھے دیوبند کے، وہ وہاں پہ وہ جنریشن ختم ہو گئی۔ تو یہ جنریشن کو پھر فضل الرحمان کے ذریعے، اور ایک اور مولوی ہوتے تھے، مولوی سینڈوچ، جن کو مار دیا گیا تھا، ان کو لے کے پھر پاکستان نے، امریکہ نے، برطانیہ نے پیسہ لگایا، اور پھر دیوبندیوں کو، یعنی سوچ دیوبندیوں کی، لیکن آئیڈیالوجی وہی جو رائٹ ونگ دیوبند کی پاکستان سپورٹرز کی بن چکی ہوئی تھی۔ تو یہ آئی تھنک دس ول ایکسپلین کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اوریجنل دیوبند، حسین احمد مدنی اور اس قسم کے بڑے اسکالرز کی جو جماعت تھی، ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ وہ تھے جو ٹوٹ کے اشرف علی تھانوی کے ذریعے پاکستان کی موومنٹ کا حصہ بنے، اور بعد میں 70s میں حکومت بھی بنائی، لیکن بعد میں کیونکہ نیب کو تو ختم ہی کر دیا پاکستان گورنمنٹ نے، جو خان عبد الغفار خان کے بیٹے کی پارٹی تھی، تو ان کو پھر جو پرانے ان کے دیوبندی ابھی بھی ریڈیکل تھے، اور ہزاروی، مولانا ہزاروی نے کہا تھا کہ پاکستان بنانا یہ ہمارا گناہ نہیں ہے، یعنی کہ وی ڈڈ ناٹ میک اٹ، وہ جنریشن ختم ہو گئی۔ تو یہ جو نئی جنریشن آئی مولانا فضل الرحمان کی اور یہ سب لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ بھئی اب ٹھیک ہے، پاکستان اگر جہاد کروا رہا ہے سوویٹ کمیونزم کے خلاف، تو ہم اس میں حصہ بنتے ہیں۔ تو سچ میں نے اس لیے بول دیا ہے کہ آئی ڈو ناٹ بلیو کہ آج اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کل میرا وہ جھوٹ پکڑا نہیں جائے گا۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں آج کل اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اتنی وہ وائٹ واشنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کتابیں تو 2-3 لکھ دی ہیں، اب پاکستان میں اب پورا جو ایک وہ میڈیا ہے، وہ پھر سے کوشش کر رہا ہے وہی پرانی آئیڈیالوجی کو، جناح کو ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے سیکولر پیش کرنے کی۔ آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی، میری کتابیں سامنے ہیں، اس کو تو کوئی چیلنج کر نہیں سکا۔ ادھر سے ایک جناح کی تقریر لے لینی، ادھر سے کوئی بات کر دینی، دے آر ویلکم ٹو ڈو اٹ۔ ابھی تو یونیورسٹی میں جناح کے اوپر پتہ نہیں کانفرنس کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، اینڈ آئی نو دیم ویری ویل، ویسے شریف لوگ ہیں، مگر وہاں پہ رہ کے تو پھر یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اینڈ مے بی دے ایون بلیو دیٹ یار آئی ہیو نو ریزن ٹو پیک اپ اے فائٹ وتھ ایوری ون۔ سمجھ گئے آپ؟ میرا کام ہے سچ بتانا کہ جو دیوبندیوں نے 78 میں، 79 80 میں افغان جہاد میں حصہ لیا، ہاں جی، اور اس میں سے پھر اس میں سے یہ طالبان نکلے، ایکچولی اس پرانے گروپ میں سے یہ نہیں تھے، یہ نیا ایک گروپ تھا، لیکن دیوبندی اورینٹیشن ہی ہے وہاں کے ان مولویوں کی۔ لیکن ان کا جو اوریجنل دیوبند کی آئیڈیالوجی تھی، مولانا محمود حسن ریشمی رومال والے، عبید اللہ سندھی، حسین احمد مدنی اور کانگریس کے دیگر مسلم لیڈر، جن میں سے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ادھر خدائی خدمت گار کے خان عبد الغفار خان ہیں، اور سندھ کے اندر
اللہ بخش سمرو ہیں. میں پچھلے دنوں سندھ میں ان کے گرینڈ سن سے مل کے بھی آیا, انہوں نے میری دعوت بھی کی, اس کی پکچرز بھی میں نے اپنی فیس بک پہ لگائی ہوئی ہیں. تو جب ان کی بنے گی نا ویڈیو تو کوشش کریں گے. یار اب مجھے ٹیکنیک نہیں آتا کہ پکچرز کیسے اپلوڈ کرتے ہیں, سو ویل سی ہاؤ وی ول ڈو دیٹ. لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ جو میں آپ کو جب بھی بتاؤں گا وہ سچ ہے. ایک میری ریکویسٹ ہے, دیکھیں یہ سینسیشنلزم میری کتاب پڑھ کے میری باتیں کر کے لوگوں نے اپنی سبسکرپشن لاکھوں میں کر لی ہے. آئی نو آل دیٹ ڈرامہ وچ از گوئنگ آن. اور ہندوستان میں مجھے گالیاں دے کے یہ رائٹ ونگ ٹرولز نے بھی اپنے سبسکرپشن بڑھا لی ہے. میری سبسکرپشن بہت سلو بڑھتی ہے. ایک تو میں بار بار نہیں کہتا کہ پلیز سبسکرائب, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آپ کے سامنے سچ ریسرچ بیسڈ آپ تک پیش کرتا رہوں تو خود بھی سبسکرائب کریں میری چینل کو, اور اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں. آپ کی مدد سے ہی ہم یہ والی چینل جو ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں, اور آپ کے سامنے آلٹرنیٹیو جو بلکہ جو فیکٹ بیسڈ, ریسرچ بیسڈ, ایویڈنس بیسڈ, پروف بیسڈ جو ہوتی ہے نا ریسرچ, اور اس میں کوئی جھوٹ میں نہیں بولتا. یہ واقعی دیوبندی اورینٹیشن تھی جو لوگ جہاد میں جنہوں نے حصہ لیا, لیکن ان کا 47 میں تعلق ختم ہو گیا تھا مین دیوبند کے اسکول سے, جو ہمیشہ ہندوستان کی یونٹی میں یقین رکھتے رہے اور آج بھی یقین رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ دوستو. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ فار ناؤ.